السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آئیے آج جانیں گے صدقہ فطر کے مسائل۔ نمبر 1، فطرہ کی رقم مسجد یا قبرستان میں لگانا۔ اگر کوئی شخص صدقہ فطر کی رقم کو مسجد کے اندر یا اسی طرح قبرستان میں لگاتا ہے تو کیا یہ جائز ہے؟ فرماتے ہیں فطرہ کی رقم کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے، لہذا جس طرح مسجد اور قبرستان وغیرہ میں زکوٰۃ لگانا جائز نہیں ہے، اسی طرح فطرہ کی رقم لگانا بھی درست نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں فطرہ کی رقم ایسا ہی ہے جس طرح کی زکوٰۃ کی رقم ہے۔ جس طرح زکوٰۃ کو مسجد کے اندر یا قبرستان کے اندر لگانا جائز نہیں ہے، اسی طرح فطرہ کی رقم کو مسجد کے اندر یا قبرستان کے اندر لگانا جائز نہیں۔ نمبر 2، ایک فقیر کو پورا صدقہ فطر دے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صدقہ فطر کو یعنی ایک صدقہ فطر کو ایک ہی آدمی کو دینا بہتر ہے یا الگ الگ آدمی کو دینا؟ بہتر یہ ہے کہ ایک آدمی کا صدقہ فطر ایک ہی مستحق فقیر کو دیا جائے، اور ایک صدقہ فطر متعدد فقراء کو تقسیم کر کے دینا کم از کم مکروہ تنزیہی ہے۔ البتہ کئی لوگوں پر واجب ہونے والا صدقہ فطر ایک فقیر کو دینے میں کوئی حرج نہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر گھر کے اندر ایک ہی آدمی ہے اور ایک ہی آدمی کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے تو اسے چاہیے کہ جو صدقہ فطر کے جو مستحق فقیر ہے وہ ایک ہی آدمی کو دیا جائے، اور اگر کوئی شخص کئی آدمی کو دیتا ہے تو صدقہ فطر تو ادا ہو جائے گا، لیکن ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ البتہ اگر کئی لوگوں پر یعنی گھر کے اندر کئی لوگوں پر واجب ہو تو صدقہ فطر کو ایک فقیر کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چاول وغیرہ سے صدقہ فطر دینا، یعنی اگر کوئی شخص چاول سے اگر صدقہ فطر دینا چاہے تو کیا دے سکتا ہے؟ کیا چاول سے صدقہ فطر دینے کی وجہ سے اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا؟ فرماتے ہیں اگر منصوص اشیاء گیہوں، جو، کھجور، کشمش کے علاوہ غلہ جات مثلا چاول کے ذریعے صدقہ فطر ادا کیا جائے تو اس میں وزن کا نہیں بلکہ قیمت کا اعتبار ہوتا ہے، یعنی نصف سا گیہوں یا 1 سا جو وغیرہ کی جو قیمت بازار میں ہو اس کے بقدر چاول لے کر اسے صدقہ کر دیا جائے۔ فرماتے ہیں کہ اگر گیہوں سے صدقہ فطر نکالے یا جو سے نکالے یا کھجور سے نکالے یا کشمش سے نکالے، یہ چیزوں سے نکالے گا تو اس کے اندر جو بیان کیا گیا ہے یعنی گیہوں کے اندر نصف سا گیہوں کے ذریعے یا اسی طرح 1 سا جو وغیرہ کے ذریعے صدقہ فطر کو نکالے گا، لیکن یہ چاروں چیزوں کے علاوہ چاول وغیرہ سے اگر کوئی شخص صدقہ فطر نکالنا چاہتا ہے تو مارکیٹ کے اندر وہ یہ معلوم کرے گا کہ نصف سا گیہوں جو تقریباً 2.25 کلو ہے، 2.25 کلو گیہوں کی قیمت کتنی ہے؟ مثال کے طور پر 2.25 کلو گیہوں کی قیمت 100 روپے ہے، اور تو دیکھا جائے گا بازار کے اندر 100 روپے کا کتنا چاول آتا ہے، لہذا 100 روپیہ میں جتنا چاول آئے گا اس کو لے کر صدقہ فطر ادا کرنا چاہے تو چاول کے ذریعے صدقہ فطر ادا کرے گا، یعنی نصف سا گیہوں، یعنی گیہوں کے اندر یہ ہے اگر کوئی شخص چاول سے نکالنا چاہے یا اسی طرح دوسری چیز سے نکالنا چاہے جو حدیث کے اندر نہیں بیان کیا گیا ہے تو یہ نصف سا یعنی 2.25 کلو گیہوں کی جو قیمت ہے اس کے بقدر یعنی اس کے اندر جتنا چاول آئے گا اتنا چاول صدقہ فطر میں دینا پڑے گا۔ اسی طرح عید کی نماز کے بعد صدقہ فطر ادا کرنا۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا نہ کیا لیکن اگر کوئی شخص صدقہ فطر عید کے بعد ادا کرنا چاہے تو کیا ادا کر سکتا ہے؟ کیا اس کا صدقہ فطر ادا ہوگا؟ فرماتے ہیں افضل یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز سے قبل فطرہ ادا کر دیا جائے، لیکن اگر اس کو اس وقت ادا نہ کیا تو بعد میں جب چاہے ادا کر سکتا ہے، اور جب بھی ادا کرے گا وہ ادا ہی کہلائے گا، اس کو قضا نہیں کہا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ جب بھی وہ شخص عید کے بعد جو ادا کرے گا تو وہ ادا ہی کہلایا جائے گا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے عید سے پہلے ادا نہیں کیا ہے لہذا یہ قضا ہوگا، بلکہ ادا ہی کہلائے گا۔ صدقہ فطر رمضان میں ادا کرنا۔ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص صدقہ فطر کو رمضان کے اندر دینا چاہے تو کیا دے سکتا ہے؟
کیا اگر کوئی شخص رمضان کے اندر صدقہ فطر ادا کر دے تو کیا اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا؟ فرماتے ہیں صدقہ فطر رمضان المبارک میں بھی دینا درست ہے، البتہ رمضان المبارک سے قبل ادا کرنا مفتابہین قول کے مطابق درست نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر رمضان المبارک کے اندر دینا درست ہے، اگر کوئی شخص دیتا ہے تو اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی شخص رمضان المبارک سے پہلے ہی صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو مفتابہین قول کے مطابق یہ ہے کہ اس کا صدقہ فطر ادا نہ ہوگا۔ تو اب صدقہ فطر کا ادائیگی کا وقت کب ہے، یعنی کب صدقہ فطر کا مستحب وقت یعنی اچھا وقت کب ہے کہ انسان صدقہ فطر ادا کرے؟ تو فرماتے ہیں مستحب یہ ہے کہ عید الفطر کے دن نماز عید کے لیے جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا جائے۔ فرماتے ہیں مستحب وقت اور سب سے اچھا وقت ہے کہ جب انسان عید الفطر کے دن یعنی عید کے دن جب نماز کے لیے جائے تو نماز جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دے۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ مرحومین کی طرف سے بھی کیا صدقہ فطر نکالنا ہے؟ مثال کے طور پر گھر کے اندر کسی کے والدین انتقال کر گیا تو کیا والدین کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہے؟ فرماتے ہیں جس شخص کا انتقال عید الفطر کی صبح صادق سے قبل ہو جائے اس کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں، یعنی عید کے دن سے پہلے اگر کوئی شخص انتقال کر گیا تو اس کی طرف سے صدقہ فطر نکالنا واجب نہیں، لیکن اگر کوئی شخص نکالتا ہے تو اس کی طرف سے ایصال ثواب ہو جائے گا اور وہ صدقہ کہلائے گا۔ اسی طرح اگر پیٹ کے اندر ماں کے پیٹ کے اندر اگر کوئی بچہ موجود ہے تو کیا باپ کے اوپر اس کا صدقہ فطر نکالنا واجب ہے؟ فرماتے ہیں کہ جو بچہ عید الفطر کے روز ماں کے پیٹ میں ہو اس کی طرف سے اس کے باپ پر صدقہ فطر واجب نہیں، یعنی ماں کے پیٹ کے اندر اگر کوئی بچہ ہو تو اس کے باپ پر صدقہ فطر نکالنا واجب نہیں۔ یہ اہم مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا بیوی کا صدقہ شوہر کے اوپر ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر میاں بیوی ہے تو کیا بیوی کا صدقہ شوہر کے اوپر نکالنا ضروری ہے، اور کیا اگر کوئی شخص بیوی کا صدقہ نہ نکالے تو کیا یہ تو گناہگار ہوگا؟ یا اسی طرح مثال کے طور پر میاں اور بیوی میں انبن ہے لیکن وہ صدقہ فطر نکالنا چاہتا ہے اور وہ بات بھی نہیں کرنا چاہتا ہے، تو لہذا بیوی سے اجازت لیے بغیر اگر کوئی شخص صدقہ فطر بیوی کی طرف سے ادا کر دے تو کیا ادا ہو جائے گا یا اس سے اجازت لینی پڑے گی؟ فرماتے ہیں بیوی کا صدقہ فطر شوہر پر واجب نہیں، لہذا اس سے یہ معلوم چلا کہ شوہر پر بیوی کا صدقہ فطر نکالنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر اس کی طرف سے ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں شوہر کے اوپر بیوی کا صدقہ فطر واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنی بیوی کی طرف سے ادا کرے تو ادا ہو جائے گا، خواہ وہ بیوی سے اجازت لے کر ادا کرے یا بیوی سے اجازت نہ لے کر ادا کرے، لہذا وہ اپنی بیوی کی طرف سے صدقہ فطر نکالتا ہے تو ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ہے، مثال کے طور پر جوائنٹ فیملی ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے بالغ بچہ بھی ہوتا ہے یا اسی طرح بالغ بچیاں بھی ہوتی ہے اور وہ باپ کے پرورش میں ہوتی ہے، تو کیا باپ کے اوپر بالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر نکالنا واجب ہے کیا؟ اور اگر کوئی شخص نہ نکالے اپنی اولاد کی طرف سے عاقل بالغ اولاد کی طرف سے تو کیا گناہگار ہوگا؟ فرماتے ہیں عاقل بالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا باپ پر ضروری نہیں، یعنی باپ کے اوپر عقل مند ہو اور اولاد بالغ ہو تو باپ کے اوپر اس کا صدقہ فطر نکالنا ضروری نہیں، لیکن اگر وہ بچہ باپ کی پرورش میں رہتا ہو اور باپ ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دے تو درست ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بالغ اولاد اپنے باپ کی پرورش میں ہو اور باپ ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی کا بچہ کم فہم ہے یعنی کم سمجھنے والا ہے یا اسی طرح پاگل اولاد ہے تو کیا پاگل اولاد کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالے گا؟ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی عقل کے اعتبار سے کمزور یا پاگل ہو تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالا جائے گا اگرچہ وہ بڑی عمر کا ہو، یعنی اگر وہ فقیر ہو تو باپ اپنے مال سے صدقہ فطر نکال لے گا، اور اگر وہ مجنون خود مالدار ہے تو اس کے مال سے صدقہ فطر نکالا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پاگل ہے تو اب دیکھا جائے گا، یا اسی طرح کم سمجھ ہے تو دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس مال ہے یا نہیں۔ اگر مال نہیں ہے تو باپ اپنے مال میں سے اس کا صدقہ فطر نکالے گا، اور اگر وہ مالدار ہے تو باپ اس کے مال سے صدقہ فطر نکالے گا۔ اسی طرح نابالغ بچوں کی طرف سے
صدقہ فطر نکالنا، کیا نابالغ بچوں کی طرف سے باپ کے اوپر صدقہ فطر نکالنا واجب ہے؟ فرماتے ہیں جو نابالغ بچے خود کسی نصاب کے مالک نہ ہو، ان کی طرف سے ان کے باپ پر صدقہ فطر نکالنا واجب ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان کے باپ پر، جو نابالغ بچہ ہو ان کے اور صاحب نصاب نہ ہو تو ان کے باپ پر صدقہ فطر نکالنا واجب ہے، اور اگر وہ بچہ خود صاحب نصاب ہو یعنی مالدار ہو تو باپ ان کے مال میں سے صدقہ فطر نکال لے گا۔ فقیر شخص عید کے دن صبح صادق کے بعد مالدار ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مثال کے طور پر فقیر تھا لیکن عید کے دن، عید کے نماز کے بعد اچانک وہ مالدار ہو گیا تو کیا اس کے اوپر بھی صدقہ فطر واجب ہوگا؟ اور اگر وہ فقیر ادا نہ کرے تو کیا گناہگار ہوگا؟ فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے عید کے دن فقیر ہونے کی حالت میں صبح صادق کی، اس کے بعد وہ اسی دن نصاب کے بقدر مالک ہو گیا تو اس پر صدقہ فطر واجب نہ ہوگا۔ مثال کے طور پر چاند رات کے دن اس نے سویا اور صبح اٹھ کر اس نے فجر کی نماز ادا کی، اور فجر کی نماز کے بعد اچانک یا کسی بھی طریقے سے لوگوں کے دینے کی وجہ سے وہ جو فقیر تھا وہ مالدار ہو گیا، تو یہ مالدار ہونے کی وجہ سے عید کے دن جو مالدار ہوا ہے صبح صادق کے بعد، اس کی وجہ سے اس کے اوپر صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ فقیر شخص عید کے دن صبح صادق سے پہلے مالدار ہو گیا۔ ہاں، اب فرماتے ہیں کہ یہ فقیر شخص مالدار ہوا تھا صبح صادق کے بعد، لیکن اگر صبح صادق سے پہلے اگر مالدار ہو جائے گا تو اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ فرماتے ہیں جو شخص فقیر تھا لیکن عید الفطر کی صبح صادق سے قبل مالدار ہو گیا، یعنی صبح صادق سے پہلے مالدار ہو گیا اور اس نے مالدار ہونے کی حالت میں صبح صادق کی تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ یعنی خلاصہ یہ کہ فقیر اگر عید کے دن صبح صادق سے پہلے اگر مالدار ہوا تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے، اور اگر وہ صبح صادق کے بعد مالدار ہوا تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب نہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ مالدار عید کے دن سے قبل فقیر ہو گیا، یعنی اگر کوئی شخص مالدار تھا لیکن عید آنے سے پہلے فقیر ہو گیا تو کیا اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوگا؟ مثال کے طور پر رمضان تک وہ مالدار تھا یا رمضان سے پہلے مالدار تھا، عید سے 1-2 روز پہلے وہ یہ فقیر ہو گیا تو کیا اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے؟ فرماتے ہیں جو شخص پہلے سے مالدار اور صاحب نصاب تھا لیکن عید الفطر کی صبح صادق سے قبل فقیر ہو گیا اور اس نے فقیر ہونے کی حالت میں صبح کی تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اس نے عید سے پہلے کیا کیا، وہ فقیر ہو گیا اور وہ فقیر ہوا بھی اور وہ فقیری کی حالت میں صبح صادق بھی کیا، لہذا صبح صادق بھی وہ فقیری کی حالت میں کیا تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ لہذا ایک اور اہم مسئلہ سن لیں کہ اگر کوئی شخص صدقہ فطر کافر کو دیتا ہے تو کیا صدقہ فطر ادا ہوگا؟ یہ اہم مسئلہ ہے۔ آپ لوگ سوچتے رہیں گے کیا کوئی شخص صدقہ فطر کافر کو دے سکتا ہے؟ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کام کرنے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں اور کافر لوگ بھی ہوتے ہیں، لہذا وہ صدقہ فطر نکالنا چاہے اور وہ ان کو دینا چاہے، کافر لوگوں کو اپنی طرف سے صدقہ فطر کو دینا چاہے تو کیا دے سکتا ہے؟ کیا کافر کو دینے کی وجہ سے اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا؟ تو فرماتے ہیں صدقہ فطر بہتر ہے کہ مسلمان کو دیا جائے، لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دم سختی سے منع کرتے ہیں، اور اسی پر بعض لوگوں نے فتویٰ بھی دیا ہے کہ اگر کوئی شخص کافر فقیر کو صدقہ فطر دیتا ہے تو اس کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا، اور کافر فقیر کو صدقہ فطر دینا درست نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔